إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. تمام قسم کی تعریف و کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق و زیبہ جو ساری کائنات کا خالق مالک و مدبر ہے. والصلاة والسلام آخری نبی مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہم عید کے دنوں سے گزر رہے ہیں. تکبیر، تمجید، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے. اور یہ تکبیرات کے دن ہیں. نمازوں کے بعد بھی 13 کی عصر تک تکبیرات جاری ہونی چاہیے اور مغرب تک عام تکبیرات عامہ یا تکبیرات مطلقہ جاری ہونی چاہیے. آج جس پہ ہم گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ عید کے لیے اجتماعیت کے لیے ضروری ہے الاعتصام بالکتاب والسنہ، کہ انسان مضبوطی سے تھامے کتاب و سنت کو، مضبوطی سے تھامے قرآن و حدیث کو. اس کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ سال ختم ہو رہا ہے اور فتنے ایسے آ رہے ہیں کہ راتوں رات لوگ صبح مومن ہوتے ہیں اور شام میں کافر ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے کئی فتنے دو چار ہوتے ہیں. الاعتصام بالکتاب والسنہ، اعتصام کا معنی ہے الامتساک. انسان جو ہے الاستمساک، اس کو مضبوطی سے تھامے، قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا. اب اللہ تعالیٰ کی رسی کیا ہے؟ وہ ہے القرآن، وہ ہے القرآن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرمایا ابشروا الیس تشہدون ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. خوشخبری لے لو کہ آپ گواہی نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وانی رسول اللہ، اور میں رسول اللہ ہوں. قالوا بلا، صحابہ نے کہا بالکل بے شک. قال ان هذا القرآن سبب طرفه بید اللہ، کہ بے شک یہ قرآن ایک رسی ہے جو ایک حصہ اس کا، ایک طرف کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وطرفه بایدیکم، اور ایک حصہ اس کا آپ کے ہاتھ میں ہے. فتمسکوا به، اس کو مضبوطی سے تھام لو. فانکم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده ابدا، پھر کبھی گمراہ نہیں ہوگے قرآن کو پکڑنے کے بعد. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے گا، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو صحیح راستے کی طرف اس کی ہدایت مل جائے گی. تو الکتاب العزیز کو ہمیں مضبوطی سے پکڑنا ہے. کیا صرف اس میں قرآن کو ہی پکڑنا ہے یا قرآن و سنت دونوں آ جاتے ہیں؟ اس سے بہت سارے آیتیں ہیں کہ دونوں کو ہمیں آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر کوئی چیز میں تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، کوئی چیز میں بحث ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اللہ کی طرف لوٹاؤ اس کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. ایسے کئی سارے نصوص انشاءاللہ ہم پیش کریں گے اور اپنی بات ختم کریں گے. ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا ای الی کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ کی طرف لوٹانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانے کا مطلب کیا ہے؟ الی کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ
الی اللہ، جو بھی اختلاف ہو جائے ہمیں لوٹانا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے بھی روک دیں اس سے ہمیں رک جانا چاہیے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، تھامنا ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ دنیا اور آخرت میں خوشیاں چاہتے ہیں ہم، سکون چاہتے ہیں ہم، فلاح چاہتے ہیں، تو قرآن و سنت، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ اسی کا مطلب اس لیے ہم نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، صحیح راستے کی دعوت یا دعا کرتے ہیں ہم، کیوں؟ 17 مرتبہ کم سے کم، کیونکہ صحیح راستے کی طرف ہدایت ملنا، اس پر قائم رہنا، مرتے دم تک اس پر انسان اخلاص کے ساتھ، استمساک کے ساتھ اور اعتصام کے ساتھ پکڑے رہنا، یہ بڑی چیز ہے کہ انسان جو ہے مرتے دم تک صحیح راستے پہ ہو، کیونکہ کئی بار انسان اپنی زندگی میں صحیح راستے پر ہو سکتا ہے لیکن اس کے بعد مرتے دم ایسا کام کر لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایک حدیث میں انما الاعمال بالخواتیم، کہ بے شک عمل آخری والے اعمال ہے، جو مرتے وقت انسان کرتا ہے وہی اس کا حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، اور یہ ابو جندل کے دن میں، ابو جندل جو سہیل کے رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کا جو ہے اگریمنٹ کر رہے تھے تو ابو جندل بھاگ کر آ گئے تھے مکہ سے، لیکن واپس لوٹانا پڑا کیونکہ اگریمنٹ ہو چکا ہے۔ تو سہل بن حنیف کہتے ہیں اتہموا الرأی، کہ اپنے رائے کو تہمت لگاؤ، اپنے رائے کو اوپر مت لے کے جاؤ قرآن و سنت کے۔ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلَ وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَمَرَهُ لَرَدَدْتُ، اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امر جو ہے ٹھکراتا تھا تو وہ ٹھکراتا تھا۔ ابو جندل آئے ہیں، بھاگ کر آئے ہیں، مسلمان جو ہے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی واپس کرنا پڑا، اور اسی میں خیر ہوا، بعد میں جا کر بہت فائدہ ہوا صلح کے ساتھ۔ صلح حدیبیہ جو ہے اعظم الفتوح، کئی سارے فتوح میں بھی سب سے بڑی فتوح جو ہے صلح حدیبیہ جانتے، اس لیے صحابی کہتے ہیں واللہ ورسولہ اعلم، بے شک اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں کیا چیز میں ہمارے لیے فلاح ہے، کیا چیز میں کامیابی ہے، کیا چیز میں خوشی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا وربک، بے شک اب ایمان والے نہیں ہیں، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں کہی ہیں کہ پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی فیصلہ کر دے تو اس کو ماننا چاہیے، اس کے بعد دل میں کوئی خلش، کوئی غصہ، کوئی نفرت نہیں ہونی چاہیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے، مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور پوری طرح اطاعت فرما برداری اس پر عمل کرنا ہے ہمیں۔ کیونکہ کئی منافقین تھے، وہ کہتے تھے کوئی فیصلہ کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جائیں گے، ہم کسی جو ہے جاہلی یہودی کے پاس چلے جائیں گے، اور منافقون کہتے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشوت نہیں لیتے تھے، وہاں جا کر رشوت دے دیں گے، ہمارے اس میں فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اللہ نے کہا یہ اصل ایمان ہی نہیں ہے، یہ تحکیم بھی جو ہونا چاہیے وہ قرآن و سنت، کتاب اللہ، کتاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہونی چاہیے۔ کئی لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ بھی بول دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی مذمت کری اور شرک کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ نے کہا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اللہ نے فاحش چیزوں کو حرام کیا ہے، جو بھی ظاہر ہے، جو بھی باطن ہے، والاثم والبغی بغیر الحق، اور انسان گناہ جو ہے اللہ نے حرام کیا، اثم یعنی گناہ کرنا، بغی کسی دوسرے پر ظلم کرنا، اعتداء کرنا، بغیر حق، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، کہ آپ شرک کریں جس پہ اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان بولے جس کے بارے میں علم نہیں۔ تو اللہ نے شرک کے ساتھ جوڑا، کیونکہ انسان بولتے جاتا ہے بولتے جاتا ہے بولتے جاتا ہے تو دین سے بھی خارج ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ نے کہا وَلَا تَخْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ایسی چیزوں کے پیچھے مت بھاگو جس کا علم نہیں، ہمارے پاس علم نہیں ہے تو ہمیں ایسی چیزوں کے بارے میں نہیں بھاگنا چاہیے جس کا علم نہیں ہے۔ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، بے شک سننے کی طاقت اور دیکھنے کی طاقت، کانوں کا، آنکھوں کا، والفؤاد اور دل کا، کُلُّ أُولَٰئِکَ کَانَ عَنْهُ مسئولہ، ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ سارے چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیسے جو ہے انسان وہ ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں فرمایا
جو انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں بولتا ہے وہ جاہل ہے، وہ گمراہ ہے، خود گمراہ ہو رہا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے، جو بغیر علم کے بات کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، بے شک علم جو ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں چھینتا کہ بھئی علم غائب ہو گیا محلے سے، کوئی جگہ سے غائب ہو گیا، ایسا ہونے والا ہرگز نہیں ہے۔ لیکن کیسے اللہ تعالیٰ علم چھین لیتا ہے؟ وَلَٰكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، علماء کو اللہ تعالیٰ موت دے دیتا ہے ان کی وفات سے، علم جہاں کوئی محلے سے کوئی جگہ سے ہٹ جاتا ہے، تب لوگوں کو کوئی نہیں رہتا ہے کوئی بھی مسئلے پوچھنے کے لیے، کوئی فتویٰ دینے کے لیے۔ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، کوئی عالم نہیں رہتا ہے کہیں جگہ پر، تو لوگ کس کو بنا لیتے ہیں؟ اپنے سردار کو۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، ایک جاہل آدمی کو بنا لیتے ہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں، اسی سے مسئلے پوچھتے ہیں، اس کے پاس علم نہیں ہے تو فسئلوا، اس سے پوچھا جاتا ہے، فافتوا، اور وہ لوگ فتوے دیتے جاتے ہیں بغیر علم، بغیر علم کے، فضلوا وضلوا، وہ خود گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ دیتے ہیں بغیر علم کے۔ ایسی بات نہیں بولنی چاہیے۔ اس لیے ابو بکر صدیق کہتے تھے کہ میں کون سا آسمان مجھے چھاؤں دے گا، کون سی زمین مجھے اٹھائے گی، ان اقول علی اللہ بغیر علم، کہ میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات بولوں جس کا علم نہیں ہے میرے پاس، اگر مجھے نہیں معلوم ہے تو مجھے بولنا چاہیے نہیں معلوم ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ قول اللہ اعلم، کہ کوئی انسان کہے اللہ اعلم، نصف العلم، وہ آدھا علم ہے، کیونکہ انسان یہ جان لیتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم ہے تو وہ سیکھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو آدھا علم یہی ہے کہ انسان جتنا علم ہے اس کے حساب سے ہی بات کرنا چاہیے۔ تو ہمیں رائے کو چھوڑ دینا چاہیے اور قرآن و سنت کی طرف لے کے جائیں۔ اگر قرآن و سنت میں کوئی نص نہیں ملتی، کئی مسئلوں میں ہمیں قرآن سنت سے واضح دلیل نہیں ملتی، تو اس کے بعد ہمیں جانا چاہیے اجماع، پھر صحابہ کے اقوال کی طرف، پھر تابعین کے اقوال کی طرف، اس طرح سے پھر بعد میں آ کر قیاس کر سکتا ہے انسان۔ یہ سارے سٹیپس کرنے کے بعد، یہ سارے مراتب کرنے کے بعد، اس کے بعد جو ہے اپنی عقل لگا سکتا ہے، نہ کہ قرآن و سنت کے اوپر جو ہے اپنی عقل کو نہیں آنا چاہیے، کیونکہ فتنے جو ہے عقل سے ہی آتے ہیں۔ کیونکہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا جو بھی فتنے آتے ہیں وہ دو طریقے سے فتنے آ سکتے ہیں۔ ایک تو شبہات، دماغ سے انسان سوچ سکتا ہے دین میں ایسا کیوں، دین میں ویسا کیوں ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس میں دیکھیے واقعے میں ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عمر کے بعد جو ہے اولاد دی، پھر بھی انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے آزمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈائریکٹ وحی بھی نازل نہیں کی، خواب دکھاتے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے۔ انہوں نے کبھی نہیں پوچھا کہ بھئی کیسی شریعت ہے کہ بھئی بیٹے کو ذبح کرنا ہے، کیوں، لماذا، انہوں نے کبھی نہیں کہا کیوں میں ذبح کروں، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم جو ہے اسلام لاتے ہیں، یعنی استسلام للہ، اللہ تعالیٰ کے جو ہے فرمانبردار بن جاتے ہیں، اور بیٹے کو زبردستی بھی نہیں لے کے چھپا کے لے کے چلے گئے، ظلم میں لے کے چلو وہاں جا کے آئیں گے، ایسا بھی نہیں، وہاں پر بیٹے سے بھی رائے لی، بچوں سے بھی رائے لی۔ اسماعیل علیہ السلام بھی دیکھے، انہوں نے کہا کہ بہادری نہیں دکھائی، انہوں نے کہا ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، افعل ما تؤمر یا ابا، کہ اے والد جو ہے آپ کریے، آپ جو بھی جو ہے اللہ نے حکم دیا، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو میں صبر والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو کیا خوشی ہوئی ہوگی کہ ذبح تو کر رہے ہیں، وَتَلَّهُ، اللہ اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل، جبین کے بل جو ہے لٹا دینا پڑا، تو کیا خوشی ہوئی ہوں گی، ابراہیم علیہ السلام کو بھی کیا خوشی ہوئی ہوں گی، اور اسماعیل علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے ایک وفدیناہ، اللہ تعالیٰ نے جو ہے بذبح عظیم، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک جانور کو وہاں، ایک عظیم جانور کو ان کی جگہ پہ رکھ دیا۔ تو وہی مقصد جو ہے، اصل مقصد یہی ہے، اجتماعیت، کتاب و سنہ۔ ہمیں یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ لماذا، کیونکہ ہماری عقل ناقص سے ہم کیسے سمجھ پائیں گے۔ عمر بن الخطاب نے اسی لیے فرمایا کہ ایسے لوگوں سے بھی بچنا چاہیے جو رائے کی بات کرتے ہیں، اپنے حساب سے دین کے بارے میں کچھ بھی بات کرتے ہیں۔ تو عمر بن الخطاب نے کہا ایاکم واصحاب الرائے، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے جو رائے والے ہیں، اپنے رائے سے دین کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ فإنہم اعداء السنن، وہ سنتوں کے دشمن ہیں، سنتوں کے دشمن ہیں۔ اعیتہم الاحادیث ان یحفظوها، مشکل ہو گیا حدیث یاد کرنا، ہاتھ نہیں ہوا، حدیث یاد نہیں کر سکے تو کیا کرنے لگے، فقالوا بالرأی، اپنے رائے سے دین کے بارے میں بولنے لگے، مشکل ہوا یاد کرنا، فضلوا اضلوا، تو وہ خود گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیے۔ اس لیے عروہ ابن زبیر جو عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے تھے، تو یہ تابعی کہتے ہیں السنن السنن فإن السنن قوام الدین، کہ سنتوں کو پکڑو، آپ سنتوں کو پکڑو، کہ بھئی دین قائم ہوتا ہے کس سے، سنتوں سے ہی قائم ہوتا ہے۔ اس لیے امام مالک کہتے ہیں سنت سفینۃ النجاح، کہ
سنت جو ہے کشتی ہے کس کے لیے؟ کامیابی کی کشتی ہے. جو اس پہ سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا, جو اس سے ہٹ گیا وہ برباد ہونے والا. کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی حدیثاں بہت سنا لیا, خالی قرآن لے کے آؤ. تو یہ صحابہ کے دور سے بھی یہ چیز شروع ہو گئی تھی. دعنا من ھذا, یہ چیز چھوڑ دو, علیک ان تتلو القرآن, کہ آپ قرآن کی تلاوت کرو. تو ابو ایوب السختیانی کہتے ہیں 130 سنِ وفات کچھ ہیں ان کے 132, وہ کہتے ہیں اگر کوئی انسان آ کر کہے کہ بھئی قرآن کو تلاوت کرو, حدیث کو چھوڑ دو, فعلم انہ زندیق, تو یاد رکھو وہ زندیق ہے, وہ دین سے خارج ہونے والا ہے جو ایسی بات کرتا ہے. اور یہ صحابہ سے بھی, جیسا کہ ہم آگے بھی لے کر آئیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی, وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا شخص ہے فقط اطاع اللہ, اس نے اللہ کی اطاعت کی. وَمَن تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا, اگر کوئی چیز کوئی پلٹ جائے اسے تو آپ کو جو ہے ہم نے حفیظ, بچانے والا, کوئی حفظ کرنے والا نہیں بچایا, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو حفیظ نہیں بچا کر. اور اللہ تعالیٰ نے اور ایک آیت میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شقاق کرے, یعنی اختلاف کرے کوئی چیز میں, من بعد ما تبین له الهدى, ہدایت آنے کے بعد, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, مومنوں کا راستہ چھوڑ دے, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, وہ جہاں راستے میں چلے گیا ہے اس کو وہیں ہم پلٹ دیں گے, وَنُصْلِهِ جہنم, اور جہنم میں جلائیں. یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ, اللہ نے نہیں کہا, کیا کہا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. تو اللہ نے کہا وساءت مصیرا, اور بہت برا ٹھکانہ ہے. امام شافعی ایک بار حدیث ذکر کر رہے تھے, ایک روایت کر رہے تھے امام شافعی, اور کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے. فقال له قائل, کسی کہنے والے نے کہا تقول به یا ابا عبد اللہ, کہ آپ بھی یہی فتویٰ دیتے ہیں, کہ آپ بھی یہ حکم دیتے ہیں حدیث کے حساب سے؟ تو وہ ہل گئے امام شافعی, فطرب وقال یا ھذا رأیتنی نصرانیا, اے فلاں شخص کیا میں کو نصرانی سمجھ رہے ہیں؟ رأیتنی خارجا من کنیسہ, کیا میں کنیسہ سے نکلا ہوں, چرچ سے نکلا ہوں, وہاں سے آیا ہوں کیا؟ احدث به حدیثا, میں جو ایک حدیث بیان کر, اروی حدیثا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا اقول به, میں حدیث جو ہے روایت کر رہا ہوں, میں نہ کہوں اس بات میں. تو انسان بھی ایسے ہی ہونا چاہیے, اگر کوئی موقف اختیار کر رہا ہے, جب قرآن و حدیث کی بات آ جائے تو ہمیں کہنا چاہیے اقول بهذا القرآن وهذا الحدیث, تو میں قرآن کے حساب سے بولتا ہوں اور حدیث کے حساب سے بولتا ہوں. اس لیے آپ قرآن میں دیکھیں کئی جگہ کئی انبیاء کا ذکر ہوتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوتا ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ, تقریباً 8 یا 9 مرتبہ حکمت کا لفظ ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, تو حکمت کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہر انبیاء کو اس حکمت دی گئی ہے, وہ کیا ہے؟ احادیث ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلایا, الا انی اوتیت, مجھے دیا گیا الکتاب ومثلہ معہ, مجھے کتاب بھی دی گئی اور اس کے ساتھ اور ایک چیز دی گئی, وہ کیا ہے؟ احادیث ہے. تو وحی 2 قسم سے ہے, وہ کیا ہے؟ وحی متلوہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے القرآن, اور دوسری وحی کیا ہے؟ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن ایسے لوگ بھی آئیں گے جو سنتوں کا انکار کریں گے, اور اپنے صوفوں پر بیٹھے رہیں گے, سکون سے بولیں گے بھئی ہم قرآن میں جو ہے اسی کو حلال مانیں گے, قرآن کے علاوہ کوئی چیز کو نہیں مانیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یوشک ان یقعد الرجل متکئا علی اریکتی, ایک انسان, اریکہ کہتے ہیں صوفہ وغیرہ جو بیٹھنے کی چیز ہے, ایک انسان جو ہے اپنے صوفے پہ آرام سے بیٹھا رہے گا. یحدث بحدیث من حدیثی, اس کو کوئی حدیث آئے گی, فیقول بیننا و بینکم کتاب اللہ, یہ سب حدیث وزیث چھوڑ دو, آپ ہم کو قرآن لاؤ بس, کتاب اللہ, بیننا و بینکم کتاب اللہ, ایسی بات کہے گا. فما وجدنا فیہ من حلال استحللنا, جو اس میں حلال ہے ہم اس کو حلال جان لیں گے. وما وجدنا فیہ من حرام حرمنا, اور جو قرآن میں ہے ہم اس کو حرام جان لیں گے. الا وانما حرم رسول اللہ مثل ما حرم اللہ, بے شک یہ جان لو اللہ نے جیسے حرام کیا ہے ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حرام کیا ہے. تو قرآن اور سنت, کتاب و سنت کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے. ہم مصحف عثمانی میں دیکھتے ہیں میم لام کاف مالک یوم الدین, تو ہم سمجھتے ہیں احادیث میں اسناد دیکھنا ہے, سند دیکھنا ہے, ویسے قرآن میں بھی دیکھنا ہے. قرآن میں بھی سند جو اگر کوئی انسان پڑھتا ہے قراءات کے بارے میں تو اس میں بھی معلوم کرتا ہے کہ 16 طریقے سے میم لام کاف کا جو ہے اس کی روایتیں آئیں. جیسے قرآن, جیسے احادیث میں ہم کہتے ہیں صحیح حدیث, ضعیف حدیث, ویسے ہی آیتوں میں بھی کہ کہا جاتا ہے یہ متواتر تلاوت ہے اور یہ شاذ تلاوت ہے. شاذ تلاوت یعنی
جو مصحف عثمان رضی اللہ عنہ کے مصحف سے خلاف ورزی کرے، عربک گرامر نحو کے خلاف چلے جائے، یا اس کی سند جو ہے تواتر کے درجے پر نہیں پہنچتی. اور ہم جانتے ہیں 7 قراءات اور 10 قراءات، ٹوٹل 10 قراءات ہیں، اس کے بھی 2 راوی. تو مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ مالک یوم الدین بھی پڑھنا ہے تو کیسے معلوم ہوگا؟ اس کے لیے بھی سند دیکھیں علماء نے. امام ابن مجاہد رحمہ اللہ 300 ان کی سن وفات ہے، انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں، اور اس میں جو ہے ایک کتاب جو ہے اس نے جمع کیا کہ یہ متواتر روایت ہے. تو 2 ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مالک یوم الدین بھی ثابت ہے اور ایک ملک یوم الدین بھی ثابت ہے. لیکن باقی کے 14 کیا ہیں؟ وہ شاذ روایتیں ہیں، یعنی آپ ضعیف سمجھ سکتے ہیں ان کو، وہ تواتر کے درجے پر نہیں پہنچ سکتے. جیسے ملک یوم الدین، ملاک یوم الدین، ملکی یوم الدین، ملک یوم الدین، ملک یوم الدین، یہ سب جو ہے شاذ روایتیں، اس کو نماز میں ہم نہیں پڑھ سکتے. تو ہر ایک لفظ کے لیے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، ہر ایک لفظ کو دیکھنا پڑتا ہے اس کو سند ہے یا نہیں ہے. تو لوگ کہتے ہیں بھئی حدیث میں ضعیف بھی رہتی ہے صحیح بھی رہتی، تو آیتوں میں بھی دیکھنا پڑے گا ہمیں تواتر کے درجے پر پہنچتی ہے یا نہیں، یہ شاذ روایت ہے. یہ بھی انسان علوم القرآن اصول التفسیر اگر پڑھے گا تو اس سے یہ معلوم ہوگی کہ ہر جگہ سند ہے. جو سند سے ہمیں قرآن ملی ہے اسی سند سے احادیث بھی ہمیں ملی ہیں. تو انسان جو ہے اگر جاننا چاہتا ہے تو اس میں کئی کتابیں ہیں. اور اس کے بعد ابن جزری نے 10 النشر، طیبۃ النشر بھی مشہور ہے، النشر فی قراءات العشر، اس میں 10 قراءات جو متواتر کے درجے پر پہنچتا ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں حفص عاصم کی قراءت پڑھتے ہیں، ویسے امام نافع کی قراءت قالون النافع یا ورش النافع، ایسے ابن کثیر رحمہ اللہ جو کہ قاری ہیں، ایسے بہت سارے قراءت جو کہ متواتر کے درجے میں پہنچتی ہے. حسن البصری کے زمانے میں بھی ایسے لوگ آئے. حسن البصری ایک حدیث بیان کر رہے تھے. عمران الحسین جو صحابی ہیں، یحدث عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال له رجل، ایک آدمی آ کے کہا یا ابا نجید حدثنا بالقرآن، کہ اے ابو نجید قرآن کے بارے میں بول. تو انہوں نے کہا، عمران نے کہا رأیت انت واصحابک تقرؤون القرآن، آپ لوگ قرآن تو پڑھتے ہیں نا بھائی، ٹھیک ہے چلو. اکنتم محدثی کم الزکاة فی الذهب، کہ سونے میں زکوٰۃ کتنی دینا ہے بتاؤ میں، یا اونٹ میں، والابل والبقر، یا بقر میں، واصناف المال، مال میں کتنی زکوٰۃ دینا ہے قرآن سے لے کے آؤ. تو صحابی کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا؟ پھر انہوں نے کہا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الزکاۃ کذا وکذا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ میں اتنا دینا ہے اتنا دینا ہے، یہ قرآن میں ہمیں کہاں ملتا ہے؟ تو وہ انسان جو ہے کتنا مخلص تھا، اس نے کہا یا ابا نجید احییتنی، آپ نے مجھے زندہ کر دیا، آپ نے مجھے زندہ کر دیا، میں مردہ تھا، میں صرف قرآن کو مانتا تھا. احیاک اللہ، اللہ آپ کو زندہ کرے. پھر حسن البصری کہتے ہیں وہ بعد میں بڑے علماء میں شامل ہوئے، وہ نوجوان جو ہے بعد میں جا کے بڑے نوجوان میں فما مات ذلك الرجل حتى كان من فقهاء المسلمين، تو مسلمانوں کے فقہاء میں سے وہ شخص ہو گیا. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ انسان کی کامیابی، انسان کی ہدایت، صلاح، یہ سب کس میں ہے؟ اجتماعیت کس میں ہے؟ وہ ہے الکتاب والسنہ. اللہ تعالیٰ نے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو قرآن کو اللہ نے کہا کہ وہ نور بھی ہے، واضح دلائل بھی دیتا ہے، کتاب مبین بھی ہے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے جو ہے صحیح راستے کی طرف، جو اللہ کے رضوان کی اتباع کرتے ہیں صحیح راستے کی طرف، اور وہ اندھیروں میں سے نکل جاتا ہے. وہ یخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ صحیح راستے کی طرف لے کر جانے والا. اور کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ ہم اس کو ذکر کریں گے اور اپنی بات ختم کریں گے، اور کچھ نصوص ذکر کریں گے. وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد. یہ ایام التکبیر، ایام التحمید، ایام التمجید، اللہ تعالیٰ کی بڑائی. اور آج کا دن ہے یوم القر، یوم النحر کے بعد کا دن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل ایام یوم النحر ثم یوم القر. اور یہ قر یعنی یہاں پہ حاجی جو ہے قرار والے پا جاتے ہیں. قر اس کے بعد آتا ہے یوم الفر جو 12ویں دن کا نام ہے، اس دن حاجی کے لیے چاہیے. تو ہم بات کر رہے تھے قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری موت کے بعد، میری وفات کے بعد جو میرے بعد زندہ رہے گا بہت سارے اختلافات پائے گا. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات پائے گا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، کہ میری سنت کو مضبوطی سے تھامو اور
خلفاء راشدین کی بھی سنت کو مضبوطی تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، اور اپنے پیچھے کے دانتوں سے، نواجذ کہتے ہیں پیچھے کے دانت، جیسے ثنیہ ہے، رباعیہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثنیہ ٹوٹا تھا، یہ سامنے کے دو چھوڑ کر بازو والا ٹوٹا تھا احد میں، ثنیہ ٹوٹا تھا، تو ویسے نواجذ کہتے ہیں پیچھے کے دانتوں سے مضبوطی سے ہمیں تھامنا ہے۔ کوئی بھی معاملے میں پوچھنا ہے کہ اس میں کوئی آیت ہے کیا، اس میں کوئی حدیث ہے کیا، یا کوئی قول صحابی ہے کیا، سلف کا کوئی منہج ہے کیا، کیونکہ آج کل بھی لوگ نکل آئے آیت سے استدلال کرتے ہیں، حدیث سے استدلال کرتے ہیں، جو پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا۔ ایک شخص نکلا، اس نے کہا کہ ہر سال زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں، تو سارے بزنس مین وہ لوگ بولے اچھی بات ہے، قرآن میں ہے ہی نہیں کہ ہر سال زکوٰۃ دینا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، ایسا ایک اپنا گروہ بنا لیا چنئی میں، اور ایسے لوگوں کو بھٹکا رہا ہے۔ تو ہمیں کہنا چاہیے کہ صحابہ میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، سلف میں ایسا کوئی موقف ہے؟ کیونکہ اگر ہم سر بھی کھجا رہے ہیں تو دیکھنا چاہیے کہ سلف میں کوئی موقف تھا، کوئی کہے کہ بھی سر کھجانے میں ثواب ہے، تو ان تحک رأسہ، کہ ہمیں جو ہے اپنے سر میں بھی ہر چیز جو ہے ڈھونڈنا چاہیے قرآن و سنت علی منہج السلف، سلف کی منہج تھا یا نہیں تھا، اس سے استدلال تھا یا نہیں تھا، اسی میں ہدایت ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں اجتماعیت ہے۔ تو مسلمان کو چاہیے ان یعتصم بالکتاب والسنہ، کہ کتاب و سنت کو، کیونکہ فتنے تو بڑھتے جا رہے ہیں۔ صبح میں انسان مومن ہوتا ہے، شام میں بولتا ہے میں یہ آیت کو نہیں مانتا ہوں، میں یہ حدیث کو نہیں مانتا ہوں، میں یہ ایسی چیزوں کو نہیں مانتا جو سلف سے آئی ہے۔ تو انسان جو ہے اپنے دین سے خارج ہو جانے والی چیزیں صبح میں اور شام میں اتنا فرق ہو جاتا ہے۔ کوئی انسان کہتا ہے میں قبر کے عذاب کو نہیں مانتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں کہا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، کہ فتنوں سے ہمیں بچنا چاہیے، جو ظاہر بھی ہیں، چھپ کے بھی آتے ہیں، چھپ کے آتے ہیں، اور ہر زمانہ جو ہے اس کے بعد والے زمانے سے برا ہونے والا، ایسا نہیں کہ بھئی خیر آنے والا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا یاتی زمان الا والذی بعدہ اشر منہ، کہ ایسا کوئی زمانہ آنے والا نہیں ہے کہ اس کے بعد جو ہے اس سے زیادہ برا ہو۔ تو کتنی تیاری کرنا ہے ہمیں قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے۔ اصبروا فانہ لا یاتی علیکم زمان الا والذی بعد اشر منہ حتی تلقوا ربکم، کہ اس کے بعد والا زمانہ اور برا ہونے والا ہے، جب تک اپنے رب سے نہیں ملتے ہیں ہمیں قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، ہمیں بچنا چاہیے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعمال کرو، فتنے جب رات کے اندھیرے کی طرح پھیل جاتے ہیں۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح میں مومن انسان ہوتا ہے اور شام میں کافر بن جاتا ہے، اور یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یا شام میں مومن ہوتا ہے صبح میں کافر ہوتا ہے۔ یبیع دینہ بغرض من الدنیا، دین جو ہے اپنے دین کو بیچ دیتا ہے دنیا کے لیے۔ تو فتنے ہمیں یہی ایک میسج لے کر جانا چاہیے کتاب و سنت کو آنے والے سال میں، کیونکہ سال کا آخری ہے، آنے والے سال سے لے کر ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے۔ اگر انسان نہیں تھامتا کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مخالفت کرتا ہے، ان تصیبہم فتنہ، کہ وہ اس فتنے میں پڑ جاتا ہے۔ تو علماء نے کہا فتنے کا مطلب وہ شرک میں بھی پڑ جاتا ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے وہ توحید میں بھی نکل جاتا ہے، اور یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں دردناک جو ہے عذاب میں اللہ ملوث کرتا ہے۔ آج مومن کہتا ہے کہ بھئی ہمیں عزت نہیں ہے، ہمیں شہرت نہیں ہے، ہمیں یہ سب نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصل وجہ کیا ہے؟ کتاب و سنت کو چھوڑنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وہ انسان ذلیل ہو جاتا ہے، وہ صغار کہتے ہیں چھوٹا ہو جاتا ہے، صغیر ہو جاتا ہے، کس کی وجہ سے؟ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جو میرے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ آخری حدیث جو ہم ذکر کریں گے، اپنی بات ختم کریں گے، حذیفہ بن یمان کہتے تھے کہ لوگ جو ہے خیر کے بارے میں ذکر کرتے تھے، میں شر کے بارے میں ذکر کرتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پوچھا کہ بھی اب تو اچھا ہے معاملہ، ایمان والے ہم بن گئے ہیں، کیا اس کے بعد جو ہے برائی والے دن آئیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں۔ اس کے بعد کیا خیر آئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، لیکن کیسا خیر آیا؟ فیہ دخن، دخن آئے گا۔ دخن کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قوم یہدون بغیر اہدی، کہ ایسے لوگ آئیں گے میری ہدایت کے علاوہ دوسرے راستے پہ چلے جائیں، اور تعریف منہ وتن کی، کچھ چیزیں اچھے ملیں گی، کچھ چیزیں برے ملیں گے، یعنی انسان دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، بھائی نمازی ہے، روزے دار ہے، صحیح بات بولتے ہیں، انہوں کیا ہے، ان کو علم رہے گا، تو یہ مبتدعہ اور منحرفہ ایسے لوگوں کا یہی
فنڈا تھا. وہ جاتے تھے کسی مسجد کو برباد کرنا ہے تو جاتے تھے پہلے 5 سال عبادت گزار لوگوں کے سامنے بیٹھتے تھے کہ بھئی نمازی ہیں فجر میں آ رہے ہیں وغیرہ, 10 سال 5 سال اس طرح سے لوگوں کو دکھاتے تھے, پھر لوگ جو ہے ان کی طرف مائل ہو جاتے تھے, علم سے نہیں ہوتے تھے, اپنی عبادتوں سے دکھا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کی عبادتوں کو بھی بتایا کہ ان کی عبادتیں آپ کی عبادت کے سامنے نہیں ہوگی, آپ کی نمازوں کو کم سمجھیں گے, آپ کی قرات کو سمجھیں گے, تو عبادتوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. ہر چیز کوئی بھی ہو ان سے پوچھنا چاہیے, مت دلیل آپ کی دلیل کیا ہے, کیا کتاب اللہ ہے یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا اجماع ہے, اس طرح سے ہمیں پوچھنا چاہیے. تو حذیفہ نے کہا رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ صفہم لنا, کہ ایسے لوگ آئیں گے جو شر کی طرف دعوت دیں گے, دعات الی ابواب جہنم, جہنم کی طرف دعوت دینے والے ہوں گے, تو ہم کو بتائیے. تو رسول اللہ نے ان کی صفت بتائی, ہم من جلدتنا وتکلمون بالسنتنا, وہ ہماری چمڑی کے ہوں گے, ہماری طرح دکھنے والے ہوں گے اور ہماری زبان بات کریں, تو اس سے دھوکے میں ہمیں نہیں آنا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نسخہ بتایا, تلزموا جماعت المسلمین و امامہم, کہ آپ جو ہے مسلمانوں کے جماعتوں کے ساتھ لازم پکڑ لو ان کے امام کے ساتھ. صحابی نے پوچھ لیا اگر جماعت بھی نہیں ہے امام بھی نہیں ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاعتزل تلک الفرق کلھا, سارے فرقوں کو چھوڑ دو جو کتاب و سنت کے بارے میں بات نہیں کرتے. ولو ان تعد باصل شجرہ, کہ درخت پر چلے جاؤ وہاں پر کسی اس کو پکڑ لو, کسی درخت کی ٹہنی کو اگر آپ پکڑ لو, حتی یدرکک الموت, جب تک کہ موت نہ آ جائے. تو ایک گروہ تو رہے گا جو قیامت تک رہے گا, لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق, ایک گروہ قیامت تک رہے گا. تو بتانا مقصود یہی ہے, یہی رسالہ ہے آج کے خطبے میں, کہ ہمیں جو ہے مضبوطی سے تھامنا ہے کتاب و سنت کو, اپنی رائے کو چھوڑ دینا چاہیے, اپنے خیالات کو چھوڑ دینا چاہیے, کتاب و سنت کو مضبوطی سے اعتصام کرنا چاہیے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وقیموا للصلاۃ.